الرحمن الرحیم درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 161 سے ہو رہا ہے 6/161۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الانعام کی ان آخری چند آیات میں قرآن کریم نے اپنی بنیادی تعلیم کو ایک مختصر سی آیات میں سمٹا کر رکھ دیا ہے، اور بڑا ارتکاز ہے ان آیات کے اندر۔ انہی میں آخری درس میں جو آیت سامنے آئی تھی اس میں کہا یہ گیا تھا کہ اے رسول، جو لوگ دین میں فرقہ پیدا کر لیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا، اور میں نے انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ امت میں اگر فرقوں کا وجود ہے اس میں اسلام نہیں آتا۔ اسلام صرف امت واحدہ کے اندر رہتا ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ہفتہ بھر میں مختلف احباب میں اس میں بڑی دلچسپی لی اور مختلف قسم کے استفسارات وہ کرتے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پیش کر تھوڑے سے وقت میں ان باتوں کو دوہرا دوں جو مزید پوچھی گئیں، اس لیے بھی جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شاید درس کا یہ سلسلہ پھر شروع نہ ہو سکے تو یہ آیات تو پھر سامنے نہیں آئیں گی، اور ویسے بھی میرا یہ درس ٹیپس کے ذریعے سے محفوظ رہ رہا ہے۔ معلوم نہیں اس کے بعد کب تک یہ محفوظ رہے گا اور آنے والے بھی ان سے استفادہ کر سکیں گے۔ اس لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ جو بات کہنے کی ہے جس مقام پہ وہ آ جائے اسے شرح و بسط سے بیان کر دیا جائے۔ یہ فرقے کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ فرقے کی بنیاد شخصیت پرستی پر ہوتی ہے۔ اسے یاد رکھیے، دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب ہے، کسی شخص کا قول نہیں۔ اسے قرآن کریم کے خدا کی کتاب کی کا حجت اور سند ہونا، اور بشریت وہ خواہ رسول کی بشریت کیوں نہ ہو، قرآن نے اسے نکھار کر بیان کر دیا۔ وہ آیت جو بار بار سامنے آیا کرتی ہے اور آنی چاہیے، سورہ آل عمران کی 3/38 3/78، اس میں یہی حقیقت ہے جس میں خدا کی کتاب اور بشریت کو الگ الگ کیا گیا ہے تاکہ شخصیت پرستی نہ آنے پائے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں، ہاں اسے خدا کتاب حکومت اور نبوت ہی کیوں نہ دے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے بندے بنو۔ یہ جائز ہی نہیں اس کو کہ وہ اپنی بات کسی سے منوائے، من دون اللہ خدا کی منوائے گا، اور آگے یہ کہہ دیا کہ وہ کہے گا یہ، اگر وہ سچا ہے حق پر ہے تو وہ کہے گا یہ کہ تم اس کتاب کے ذریعے سے جس کی تعلیم و تدریس تمہارے ہاں جاری ہے تم اللہ والے بن جاؤ۔ ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو بشرن کہا ہے وہ سب سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنی 2 حیثیتوں کو الگ کر کے دکھا دیا۔ قرآن نے جو کہا بار بار کہ ان سے کہہ دو کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اب دیکھیے دونوں حیثیتیں الگ الگ ہو گئی۔ بشر ہوں تمہارے جیسا، ایک ہی امتیازی خصوصیت ہے کہ وحی ہوتی ہے مجھ پر،
وہ وہی جب میں تمہیں دے دیتا ہوں اور وہ کتاب اللہ میں محفوظ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میری حیثیت بھی بشر کی رہ جاتی ہے۔ اب جو باتیں میں وحی کی تم سے کہوں گا، یعنی جو وحی تمہیں میں دوں گا، وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، جو سند اور حجت مانی جائے، لیکن جو باتیں میں بھی بشر کی حیثیت سے تم سے کروں گا ان کی حیثیت یہ نہیں۔ اب دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شخصیت پرستی کو کس طرح سے کاٹ کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے قرآن کی تعلیم کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ انسان کو صحیح آزادی ادا کرنے کے لیے آیا۔ حضور کی شخصی حیثیت، بشری حیثیت اور رسالت کے جو خدا کی طرف سے وحی آتی تھی اس کو الگ کر کے رکھ دی، اور پھر اس کی مثال بھی قرآن نے اپنے اندر خود دی کہ باہر تاریخ کی طرف ہمیں نہ جانا پڑے اس کی مثالیں لینے کے لیے۔ سورہ احزاب میں 33 سورہ احزاب میں حضرت زید کا واقعہ قرآن نے خود اپنی دامن میں محفوظ رکھ دیا، اور وہ اسی لیے رکھ لیے کہ دو حیثیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکھر کر سامنے آ جائیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں قرآن کے الفاظ، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ چیز رسول کی ہے تو اس کی اطاعت اور اطاعت بھی ایک ایسا جلیل القدر صحابی حضور کے صحابی میں انہیں حضور حکم دے رہے ہیں امسک علیک زوجک، تو مجال ہو سکتی ہے کسی صحابہ کی کہ وہ انکار کرے، معصیت کرے، خلاف کرے اس کے، اس کو نہ مانے، سرکشی برتے، نافرما برداری کرے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آیت کی ابتدا ہوتی ہے اس سے کہ یہ وہ شخص ہے جس پہ خدا نے بھی انعامات کیے، اس کے رسول نے بھی انعام کیے، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے وہ۔ اس سے کہا جاتا ہے حکم کے طور پر ہم سے زوجک، بیوی کو طلاق نہ دو، اور پھر آگے بھی ہمیں تاریخ میں نہیں جانا پڑتا، قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ انہیں معصیت رسول کے جرم میں محفوظ نہیں کیا گیا، وہی تعلقات رسول کے ساتھ ان کے باقی رہے، اسی قسم کے وہ صحابی رہے، اسی قسم کے انعام یافتہ رہے، خدا کی نعمتیں ان کے اوپر اسی طرح سے ہوتی رہی، تو گویا یہ کوئی جرم ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ معصیت رسول ایسی چیز ہے کیونکہ جس کے بعد کوئی انسان مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ قرآن کی آیت نہیں کہ تیرا رب اس کی شہادت دیتا ہے کہ کبھی یہ شخص ایمان والے نہیں ہو سکتے، تا وقت ہے کہ اپنے ہر معاملے کے اندر تمہیں حکم نہ تسلیم کرے اور تمہارے فیصلے کے بعد ان کے دل میں بھی کوئی گرانی نہ محسوس کرے۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں اسے ہم سے پناہ، اور وہ اس حکم کے رغم اسے نہیں مانتے اور بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نہیں ان سے معاوضہ ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کیا چیز تھی؟ بڑی عظیم حقیقت ہے۔ قرآن ان واقعات کو یوں ہی شاعری کی حیثیت سے تو بیان نہیں کر جاتا، وہی چیز جو وہاں کہی تھی سورہ آل عمران نے کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے حکم منواتا پھرے، مشورے دے گا، وہ نصیحتیں کرے گا، کسی کی شخصی آزادی کو طلب نہیں کرے گا وہ، لیکن جہاں وہ وحی کی بات آئے گی وہاں خود رسول بھی اسے اسی طرح سے مانے گا، اور وہ شخص جو وحی پہ ایمان رکھتا ہے اس پر بھی اس کا ماننا فرض ہو جائے گا۔ یہ دو حیثیتیں نمایاں طور پہ ظاہر، بشری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن نے یہ بتا دی کہ اس کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف خدا کے احکام کی ہے، کی وحی کی ہے، یعنی سند اور حجت یہ ہے۔ اور جب نبوت کو ختم کر دیا، کتاب کو مکمل کر دیا، تو اب نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد وحی کا سلسلہ تو ہو گیا ختم، بشر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سند و حجت قرار پائے اس کا قول، تو اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے دین میں سند اور حجت اور واجب اطاعت صرف خدا کی کتاب رہ گئی۔ یہ ہے عزیزان من بنیاد۔ جب سند اور حجت خدا کی کتاب ہوگی
شخصیت پرستی اس میں آئے گی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ دوسرے لوگ بھی اصل میں قرآن ہی کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن ہی کو سمجھاتے ہیں، اپنی بات تو نہیں منواتے۔ ٹھیک ہے، تعلیم و تدریس قرآن ضروری ہے، وہ سمجھائیں، لیکن یہ مجھ پہ کیا فریضہ ہے کہ جو کچھ وہ سمجھے ہوئے ہیں مجھ پر بھی وہی فریضہ عائد ہو جائے کہ ویسا ہی میں سمجھوں، اور اگر اسے نہ سمجھوں تو کہا جائے کہ یہ خدا کی وحی کے انکار ہے، معصیت ہے۔ میں آپ کو یہ قرآن سمجھا رہا ہوں، یہاں درس دے رہا ہوں، تعلیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، صرف سمجھا رہا ہوں، آپ کا یہ اپنا کام ہے کہ اس کو غور کریں، فکر کریں، سوچیں، صحیح بات نظر آئے اس کو مان لیں، نہ صحیح بات نظر آئے کہیں کہ نہیں صاحب ہم اس سے متفق نہیں ہیں، ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو آزادی حاصل ہے۔ اب یہ رہا کہ امت کی وحدت کیسے قائم رہے؟ قرآن کو سمجھنے اور فکر کرنے کی تو اجازت ہے، ہر ایک یہ آزادی تو سلب نہیں کی جا سکتی، کوئی شخص سند اور حجت نہیں ہو سکتا۔ امت میں وحدت کیسے قائم رہے گی؟ اس کے لیے نظام ہے، امت کا ایک نظام مملکت کا، وہ جو نظام ہے امت کا، سربراہ مملکت مشاورت سے قرآن کریم کے ان احکام کو جس انداز سے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے متعلق جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ کریں گے، اس فیصلے کی اطاعت جو ہے، یعنی قرآن کی اطاعت اس نظام مملکت کی وساطت سے وہ ہر مسلمان کے اوپر اس کا ماننا مملکت کے قانون کی حیثیت سے ماننا فرض ہو جائے گا۔ جو اس کے خلاف کرے گا جرم ہوگا، اور جو اس کے خلاف بغاوت کرے گا، وہ جسے ارتداد کہا جاتے ہیں، وہ باغی قرار پائے گا مملکت کا۔ اس میں فرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک مملکت، ایک نظام، ایک ضابطۂ قانون جسے قرآن کہتے ہیں، اس کو عملاً منوانے کے لیے یہ نظام اپنے ہاں طے کرے گا کہ اس کی شکل کیا ہو۔ اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس لیے کہ حضور کو خدا کا حکم دیا گیا کہ ان سے دین کے ان سے وشاورہم فی الامر، ان معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ ظاہر ہے کہ رسول کی حیثیت جو ایک رسول کی تھی جس میں وحی ملتا تھا، وحی میں تو مشورے کا سوال ہی نہیں، وحی میں رسول کے اپنے ذاتی خیالات کا سوال نہیں کہ جائے کہ دوسرے لوگوں کے مشورے سے کوئی بات کرے، لیکن مشورے کا حکم دیا گیا۔ یہ کیا بات؟ قرآن کے احکام کو نافذ کیسے کرنا چاہیے، ان کی تعمیل کس طرح سے کرائی جائے، خدا کے احکام کی تعمیل یہ باہمی مشورے سے طے کرو، اور جب یہ چیز طے ہو جائے تو پھر قانون کی حیثیت سے اس بات کو نافذ کر دو۔ اب یہ جو حکم نافذ ہوا ہے، اس کی اطاعت اگر نہیں کی جائے گی تو یہ معصیت کہلائے گی، یہ جرم کہلائے گی۔ وحدت قائم رہے گی امت کی، اس میں شخصیت پرستی نہیں آتی۔ نظام کے ارباب جو ہیں نظم و نسق کے، وہ بدلتے رہیں گے، دوسرے آتے رہیں گے، قرآن اپنے مقام پہ رہے گا۔ یاد رکھیے، جب تک یہ پوزیشن رہے گی امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوگا، نہ ہوا تھا جب تک یہ پوزیشن رہی تھی۔ شخصیت پرستی کا سوال ہی نہیں تھا اس میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے اس واقعہ کو اپنے دفاتین میں محفوظ رکھ لیا کہ رسول کہہ رہے ہیں ہم سے کلہ کا زوجک، اور اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتے، طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو، اور اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو آگے نظام آپ کا بنتا ہے، اس نظام میں بھی یہ کیفیت ہے کہ ہر ایک کو جب مشورے کی بات ہوئی تو ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہے کہ بات کو پوچھے، تنقید کرے۔ کوئی بات اگر نظر آتی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، کسی کو بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ بات قرآن کے مطابق نہیں، اسے حق حاصل ہے کہ اس پہ تنقید کرے، سوال کرے، اعتراض کرے، اٹھ کے پوچھے۔ چنانچہ تاریخ خلفائے راشدین میں کے زمانے کی تاریخ میں یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کسی بڑے آدمی کا اعتراض کرنا تو ایک طرف رہا، یعنی حضرت عمر جیسی شخصیت ہے
وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے مہر باندھنے شروع کر دیے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی حد بندی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز قباحت کی نہیں، کیا جا سکتا ہے، حکم تو نہیں قرآن نے دیا، یہ کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، زمانے کے تقاضے کے مطابق مرکز ملت اسلامیہ جو ہے وہ اس کی حد بندی کر سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جسے اباحت کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں جائز صرف قرار دی گئی ہیں کہ کی جا سکتی ہیں، ان کو کچھ شرائط سے مشروط کر دینا، حدود کے اندر ان کو رکھ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ آپ کہتے ہیں تو وہ تاریخ میں یہ ہے کہ ایک عورت بڑھیا اٹھ کے یہ کہتی ہے کہ عمر جب خدا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ خواہ تم سونے کا ڈھیر بھی کیوں نہ مہر میں دے دو، واپس نہیں لے سکتے، تو اس پہ تو حد بندی نہیں ہے، تو یہ حد بندی آپ نہیں کر سکتے، قرآن کے خلاف جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر نے محض یہ تعلیم دینے کے لیے کہ واقعی اگر قرآن کے متعلق کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کے خلاف ایک حکم جاتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرے، انہوں نے تسلیم کر لی۔ حد، سند اور حجت قرآن رہی، کوئی شخص نہیں رہا۔ یہ تھا عزیزان من وہ نظام جس کے تابع امت میں فرقہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ کے قول کے مطابق دین قرآن اور عقل انسانی کا نام ہے۔ بڑی صحیح بات تھی نظام مملکت وہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور اس کے فیصلے قرآن کی سند، فکر انسانی، عقل انسانی، حالات کے تقاضے، اس کے مطابق شخصیت پھر اس میں نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شخصیت جو تھی، رسالت کی شخصیت، وہی کے تابع قرآن کے اندر آ گئی۔ بشریت کی جو حیثیت تھی وہ آنے والوں کے لیے سند اور حجت نہیں تھی۔ یہ اس دور کے اندر نظام تھا۔ یہ عقیدہ جو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حیثیتیں تھیں، قرآن نے جسے نہایت عمدگی سے واضح کیا اور جس کی موجودگی میں شخصیت پرستی کا تصور بھی نہیں آیا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے خلاف جو چیز ہوئی وہ امام شافعی نے سب سے پہلے یہ عقیدہ بتایا کہ نہیں، رسول کا ہر قول وہی، وہ دو حیثیتیں جو قرآن نے متمیز کر کے بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دو حیثیتیں نہیں۔ اب جو انہوں نے کہا کہ رسول کا ہر قول وہی ہے، بھئی قرآن میں تو نہیں ہے، کہا وہی کی دو قسمیں، ایک وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر آ گئی ہے اور ایک دوسری وہی ہے جو قرآن کے باہر ہے۔ یہ پہلا دن تھا جب اس شخصیت پرستی کا بیج بویا گیا جسے قرآن نے اس طرح سے ختم کیا تھا کہ خود حضور کی دو حیثیتیں جو تھیں ان کو الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جب یہ عقیدہ آیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہا گیا کہ ہر قول وہی ہے، تو اب اقوال رسول اللہ کی ضرورت پڑی کہ جنہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مرتب کر کے دیا تھا امت کو، نہ صحابہ کبار نے ان کو مرتب کیا تھا اپنے۔ اسی سے نظر آتا ہے کہ وہ اس چیز کو دین میں ابدی حجت و سند و دلیل تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا کہ جیسے قرآن انہوں نے اتنی حفاظت سے امت کو دیا ہے، اگر یہ دوسرا حصہ بھی وہی تھا اور قیامت تک کے لیے حجت بننا تھا دین میں، یہ رسالت کا فریضہ تھا کہ اس کو محفوظ کر کے امت کو دے کے جاتے۔ اس نہ دے کے جانے کا انہوں نے تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ دین میں حجت تھی نہیں، بشریت کی حیثیت تھی۔ جب اسے دین میں حجت قرار دیا گیا تو اب اس چیز کی جسے کہتے ہیں پرچول پڑی کہ وہ اقوال رسول اللہ، ارشادات رسول اللہ جو کہا ہے ان کو کہیں جمع کیجئے، اور وہ تو کہیں مدون حیثیت میں تھے نہیں۔ اب سوچئے، اب دیکھیے کس طرح سے فرقوں کی ابتدا کیسے پھر ہوتی ہے۔ اب ان اقوال کو جمع کرنا شروع،
پہلے تلاش کرنا شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد کوئی ریٹن میٹیریل نہیں ہے، پہلے تحریری مواد نہیں ہے. اب وہ اقوال جمع کرنے شروع کیے جن کی حیثیت یہ بتائی گئی کہ وہ وہی ہے. سوچئے حیثیت کیا ہے ان کی، یعنی تاریخ نہیں ہے. تاریخ کی حیثیت ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، تاریخیں مرتب ہوتی رہتی ہیں، جمع کرتے رہیے، بہت اچھا تھا. تاریخی حیثیت ان کی ہوتی، حیثیت ہے دین کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیا، صحابہ کے بار نے جمع کر کے نہیں دیا، 200 سال تک جمع نہیں کیے. اب وہ جمع ہونی شروع ہوئی. اب یہاں سے اختلاف شروع ہوا. پہلا اختلاف سب سے بڑے جامع جو تھے حدیث کے، امام بخاری، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں ملی، ان میں سے میں نے 6000 کو صرف رکھا ہے، باقی مسترد کر دی. کیا حق حاصل تھا آپ کو؟ اپنی بصیرت سے انہوں نے یہ کیا، اپنی فراست سے کیا. اب ایک شخص کی فراست ہے، ایک شخص کی فراست 5,94,000 کو اس طرح مسترد کر دیتی ہے، اور جو وہ 6,000 کو اپنے یہاں رکھتی ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ دے دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک حدیث کا انکار بھی کفر ہے. اب ایک ان کا مجموعہ ہوا، پھر ایک دوسرا مجموعہ مسلم کا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر چوتھا ہوا، پانچواں ہوا، چھٹا ہوا، 6 تو سنیوں نے اپنے ہاں مانے، 4 اسی قسم کے شیعہ حضرات نے اپنے ہاں مانے، اور 6 تو یہ سایہ ستہ ہے. اس کے علاوہ اور ہیں کئی کتابیں ہیں مختلف. اب یہ سوچئے کہ عقیدہ ہو یہ کہ ان میں سے ہر قول دین میں حجت ہے، ذہی خداوندی ہے. ان کی پوزیشن یہ ہو کہ ایک سے دوسرا وہ مجموعہ نہیں ملتا، ایک ہی مجموعے میں اختلافی حدیثیں موجود ہیں. اختلاف تو ہو گیا شروع، بیج بویا گیا فرقے. اب انہی میں سے جنہوں نے یہ 6 میں سے بھی پہلی 2 کو انہوں نے صحیح ہے ان کو مانا، وہ ایک الگ فرقہ. یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک آپ نے دیکھا کہ قرآن اور عقل انسانی اور اس کا فیصلہ ملت کے امت کے مرکز کے ذریعے، مملکت کے ذریعے، بالکل صحیح دین کا یہ تقاضا. اب یہاں سے یہ تصور ختم ہوا. لیکن جب یہ تصور عام کیا گیا کہ سند اور حجت جو ہے خدا کی کتاب کے ساتھ مثل ہو ما ہو، اس کی مثل اس کے ساتھ یہ مجموعے، اب ان میں سے کسی نے کسی کو مانا، کسی نے کسی دوسرے کو مانا. یہ جو تھے جنہیں ہم اب حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے تو کوئی اپنا فقہ کا مجموعہ انہوں نے بھی نہیں دیا. عجیب چیز ہے یہ. اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ ایک انسان کے خیالات ہیں، آج کے حالات کے تابع میں یہ فیصلہ دیتا ہوں، کل حالات بدل جاتے ہیں، میری اپنی رائے بدل جاتی ہے، تو میری رائے کو کیا حق حاصل ہے کہ قیامت تک کے لیے تم سند بنا لو. ان کا سب سے ایک عمدہ شاگرد کئی برس تک پاس رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، جانے لگا تو سلام کرنے کے لیے ہے، ودا ہونے کے لیے ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک گھڑی تھی. تو آپ نے کہا یہ کیا ہے بلندہ؟ اس نے کہا کہ جی آپ نے جتنے فیصلے دیے ہیں میں ان کو جمع کرتا رہا، لکھتا رہا، اور میں یہ لے چلا ہوں. کہے کے لیے لے چلے ہو؟ کہنے لگے جی وہاں جو میں آپ جاؤں گا تو جو معاملات آئیں گے ان کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. کہنے لگے تم ان کے مطابق فیصلہ کرو گے اور میں کل ہی ان کے خلاف فیصلہ کوئی اور دے دوں گا. یہ ایک انسان کی رائے ہے، حالات کے تابع وہ تھی، حالات کے تابع وہ بدل سکتی ہے. تو اس کو سند اور حجت بنا کے پشتارے کو لیے جا رہا ہے، پکڑ کے ضائع کر دیا. کئی معاملات ایسے ہیں تاریخ کے اندر جس میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور دوسرے نے کہا کہ صاحب یہ تو فلاں حدیث کے خلاف جاتا ہے. عجیب شخصیت تھی ان کی تفقع کے اعتبار سے. انہوں نے کہا کہ بھائی دین تو قرآن کی سند کے ساتھ باہمی مشورے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملوں میں مشورہ کیا، آپ کے گرد جو حضرات موجود تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا، اس کے ماتحت یہ فیصلہ ہوا. میں سمجھتا ہوں اگر میں موجود ہوتا اور میں یہ رائے دیتا تو رسول اللہ اس کو ضرور قبول کر لیتے. اب میرا تو یہ جو نقطہ ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں پیدا ہوا ہے، اب میرا تو یہ جرم نہیں ہے. میں جو رائے دے رہا ہوں اس کو پرکھ کے دیکھیے کیسی چل، اس کے مطابق چلیے سر. بڑی صحیح بات. اور پھر وہ ذاتی طور پہ ان چیزوں کو نہیں نافذ کرتے تھے.
یہ چیزیں حکومت کی طرف سے جو قاضی القضات تھے، جو وہ وہاں جس کو چیف جسٹس آپ کہتے ہیں، نافذ ان کے ذریعے سے ہوتی۔ احتیاط کی صورت یہ تھی کہ اب ان کی بیٹی نے ایک دن یہ پوچھا کہ ابا جان میں روزے سے ہوں، دانت میں پتہ نہیں حلال کرنے لگی تھی، خون نکلا ہے، روزہ رہا ہے یا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ بات جو ہے حماد سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کے پاس آپ کے پوچھا کرتے ہیں، وہ وہاں کے قاضی تھے محلے کے، تو کہا کہ جی وہ تو آپ سے پوچھا کرتے ہیں۔ وہ کہہ لیں گے ٹھیک ہے، مشورہ مجھ سے لیا کرتے ہیں، فتویٰ جو ہے وہ حکومت کا مقرر کردہ قاضی دے سکتا ہے، ابو حنیفہ نہیں دے سکتا۔ یہ تھا طریقہ فرقے مٹانے کا، پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ الگ بات ہے کہ اسے ضرورت ہو تو مجھ سے ہی کیوں نہ آگے پوچھ لے، لیکن جب بات فتوے کی آئے گی تو وہ حکومت کا نمائندہ دے گا، ابو حنیفہ نہیں دے گا۔ یہ تھا وہ نظام۔ اب اس کے بعد اب یہ سلسلہ شروع ہوا، اب یہ شخصیتیں آ گئی، امام بخاری کی شخصیت، امام مسلم کی بشیت، داؤد کی مشیت، یعنی یہ شخصیتیں ان کے مجموعے آئے تھے۔ اس کے بعد یہی امام ابو حنیفہ والے جو تھے یہ آگے بڑھے، تو ان کے مقابلے میں ان کے اپنے امام جو تھے ان کے قول سند اور حجت۔ فقہ حنفی میں کوئی بات ان سے پوچھئے، کوئی نہ کوئی جو فقہ کا امام ہے اس کا فتویٰ یہ آپ کو دے دیں گے صاحب کہ انہوں نے اس میں یہ فرمایا۔ کچھ عرصے تک تو ان کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا رہا کہ مزید ان کے ہاں فقہ کے امام آتے رہے، اور انہوں نے مزید اجتہاد کر کے مزید اور قسم کے فیصلے دیے، فتوے دیے، یہ چیز ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد ایسا دور آیا بغداد کی تباہی کے بعد کہ اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی شخص بھی نہیں سوچ سکتا۔ ان کے ہاں کے جو فیصلے تھے وہ سند اور حجت ہو گئے قیامت تک کے لیے، ہر معاملے میں فیصلے کے لیے مزید سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی شخصیت پرست ان پہ موہیں اس طرح سے لگائی گئی کہ حدیث کے متعلق تو یہ چیز آ گئی کہ جس کسی نے صحیحین کی کسی ایک حدیث کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ صاحب اگر کوئی حدیث اور قرآن کی آیت جو ہے وہ ٹکرائے آپس میں، اس سے متضاد ہو، خلاف جائے اس کے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے، یہ جسے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا گیا تھا، پڑھتے رہو اسے، تو منسوخ سمجھی جائے۔ ائمہ فقہ کے متعلق کہا گیا کہ صاحب ان کے کئی فیصلے ایسے نظر آتے ہیں جو حدیث کے قرآن کے خلاف جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش یہ کرو کہ قرآن یا حدیث کی تعویل ایسی ہو جائے کہ وہ ان فیصلوں کے مطابق ہو جائے، یعنی اسے لاؤ ان کے مطابق کرنے کے لیے۔ معیار یہ ہے۔ کہا جی اگر تعویل ممکن نہ ہو تو کہا انہیں منسوخ سمجھو اور عمل اس قول پہ کرو۔ آپ دیکھنا ہے فرقے پر کہ کس طرح سے مہر لگ، کیسے فرقہ بنتا ہے۔ یہ سند آخر ہو گئے، یہ اقوال، اور ان میں چونکہ یہ مختلف ائمہ تھے، حدیث کے ائمہ مختلف، فقہ کے ائمہ مختلف، کسی نے کسی کو مانا، کسی نے کسی کو مانا، اور یہ فرقہ حدیث میں حنفیوں کے ہاں ترمذی کو قابل سند مانا جاتا ہے، اہل حدیث کے ہاں صحیحین کو مانا جاتا ہے۔ فقہ حنفی والے بخاری اور مسلم کی کم از کم 200 احادیث احکام کی ہیں جن کے خلاف چلتے ہیں، نہیں مانتے، وہ ترمذی کو مان رہے ہیں۔ فقہ کے اندر یہ مختلف ثبوت، کوئی مالکی ہیں، کوئی شافعی ہیں، کوئی حنبلی ہیں، کوئی حنفی ہیں، اور یہ تو موٹے موٹے ہیں، ان کے نیچے اور فرع جو چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں؟ کسی نہ کسی انسان کا قول سند، اس کے خلاف لب کشائی نہیں کی جاتی۔ یہاں تک بھی یہ تھا کہ بہرحال ان فرقوں سے متعلق کوئی نہ ہو تو ان کے متعلق کسی حد تک بات تو کر سکتا تھا کہ صاحب اس نے یہ غلطی کی ہے، اس میں یہ کچھ کیا ہے، اگرچہ جب تک ان کا اقتدار تھا، مذہبی پیشوائیت تھا، اتنی سی بات بھی زبان پہ نہیں لائی جا سکتی، یعنی ان حضرات کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ صاحب میری دانست میں یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں، اس کے خلاف جاتی ہے، نہیں کہی جا سکتی تھی۔ پھانسی کا تختہ تھا،
لیکن بہرحال اگر کہیں بھی گئی تو اتنی سی چیز تھی کہ بہرحال یہ انسان ہی تھے، ان کی اپنی فکر تھی. یہ فرقہ پرستی میں اس سے آگے ایک اور قدم اٹھتا ہے جو اس سے بھی آگے جاتا ہے، اور وہ یہ پہلا تصور یہ تھا کہ نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی طرف سے مامور ضرور آتے رہے. عزیزان من، صرف لفظی فرق ہے. یہ نبوت کیا تھی؟ خدا کے ہاں سے ایک علم پا کے بات انسانوں کو کہی جاتی. یہ تصور جو ہے مامور من اللہ کا، یہ بیان ہی یہی تصور ہے کہ وہ اپنی فکر سے، اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کہتا، خدا کے ہاں سے بات ہے اس کی جو وہ آگے پہنچاتا ہے. تو اب یہ جتنے پہلے اشخاص تھے یہ ان سے اونچے چلا گیا. اشخاص میں تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ کا فلاں امام جو ہے ہم نہیں مانتے، انہوں نے اپنی فکر سے ایک بات کہی، اجتہاد سے کہی، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. مامور من اللہ کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی بات ہے. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. یعنی یہ شدید ترین قسم کی شخصیت پرستی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق تو کسی فرقے سے ہے ہی نہیں. جو فرقہ کو شرک قرار دے رہا ہے قرآن کی روح سے اپنا تعلق کیسے کرے؟ میں نہ ہی ان معنوں میں کسی کے اوپر تنقید کیا کرتا ہوں، لیکن جب قرآن سامنے ہے، بات تاریخ کی ہے، تو یہ باتیں کہنی پڑتی. یہ سب سے پہلے تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا تصور جو تھا وہ آیا شیعہ حضرات کے نزدیک. بیان ہی جو کیفیت نبی کی تھی خدا کی طرف سے مامور، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ امام خدا کی طرف سے مامور ہو، اس کا ہر قول خدا کی طرف سے ہوتا. چنانچہ ان کے ہاں کے جو ائمہ ہیں، ان ائمہ کے جو ارشادات ہیں انہیں وہ اسی طرح سے خدا کی طرف سے دی ہوئی وحی مانتے. لہذا ان کے ہاں یہ جو مجموعہ ہے احادیث کا جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ انہی ائمہ کی روح سے ملی ہوئی. تو اس میں تو سوال ہی نہیں، یعنی جو بھی اس عقیدے کو مان لے، اب اس سے وہ ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. جیسے قرآن کو ماننے والا قرآن کے کسی ایک لفظ کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس میں شبہ ہے یا میں کوئی دوسری رائے رکھتا ہوں اس کے خلاف، اسی طرح سے وہ بھی نہیں کہہ سکتا. انہیں وہ ماننا پڑتا ہے. امامت جو تھی وہ آ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل اولاد میں. وہ 11ویں امام کے بعد وہ آگے سلسلہ ختم ہوا 12ویں امام کے ساتھ، آگے وہ سلسلہ اولاد کا نہیں چلا. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ امام جو ہیں وہ وفات نہیں پا گئے بلکہ وہ چھپ گئے ہیں، امام غائب ہیں، وہ موجود ہیں قیامت تک کے لیے، وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ پھر ان کا ظہور ہوگا. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ چیز جو آ رہی ہے امامت کی وہ ہے موجود قیامت تک کے لیے. لہذا ان کے ہاں بھی اپنے طور پہ دین کو سمجھنے کی یا کسی اسلامی مملکت کے ذریعے دین کو نافذ کرنے کا یہ تصور ہی وہاں نہیں آ سکتا. وہاں تو یہ ختم ہوئی امامت اس طرح سے باہر، لیکن مامور من اللہ کا عقیدہ جو تھا یہ باقی رہا. صوفیوں نے اپنے ہاں اس عقیدے کو رکھا کہ ان کو خدا کی طرف سے کشف اور الہام ہوتے ہیں. الفاظ مختلف ہیں، بات وہی ہے عزیزان من، لیکن یہ غنیمت ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ ہم شریعت سے الگ طریقت ہے ہمارے، شریعت کو نہیں چھوا، اس لیے ان کے فیصلے شریعت کے حکام نہیں بنے. وہ جو انہیں مانتا ہے، ان کی بیعت کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، اس سلسلے میں جاتا ہے، اس کے نزدیک ان کا قول سند اور حجت ہو جاتا ہے کہ بمائے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغان ہوئے. ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر یہ پیر یہ کہہ دے کہ اس مسلح کو شراب کے مٹکے میں ڈبو دے تو ڈبو دے، اس لیے کہ سالک بے خبر نہ بود راہو رسم منزل ہے. وہ ان راستوں پہ گیا ہوا ہے، اسے پتہ ہے راستہ کون سا ہے، تو نہیں جانتا، آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان. لیکن یہ ان کے ہاں کی چیز جو تھی شریعت کی طرف نہیں آئی. شریعت کی طرف مامور من اللہ بھی آنے شروع ہوئے. مجدد کا ایک عقیدہ آ گیا تھا 100 برس کے بعد مامور من اللہ. یہ مصلحین آئے، آتے رہے، مفکرین آئے، معلمین آئے،
مدرسین آئیں، درس دیں، تعلیم دیں، اصلاح کریں، لیکن یہ چیز کے ساتھ ہم جو کچھ کہتے ہیں ہماری فکر کا نتیجہ نہیں، خدا کی طرف سے یہ چیز آئی ہوئی ہے، وہیں آگے جہاں آپ نبوت شخصیت پرستی شدید تری شکل میں یہاں ہوتی۔ اب جو بھی ان کو مانے گا ظاہر ہے کہ ان کے کسی قول سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور جب کسی انسان کے قول کو آپ سند مان لیتے ہیں اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، اس سے الگ سوچ نہیں سکتے، آپ اس پہ کسی قسم کی تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شخصیت پرستی عزیزان من۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی قسم کی غلطی کی ہے، ان سے کوئی سہا ہوا ہے، ان کے متعلق یہ چیز بھی نہیں آپ کہہ سکتے جب آپ یہ عقیدہ مانیں۔ معاف رکھیے، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے نہ کسی عقیدے پہ تنقید کرنی ہے، نہ کسی فرقے کی تنقید کرنا ہے، مجھے تو یہ قواعد، یہ حالات ہے، یہ ریالٹیز ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ان کے متعلق وہ یہ بھی نہیں تسلیم کر سکتے کہ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی۔ مجھے یہ مثال دینی پڑے گی ابھی کی کہ یہ عقیدہ جو ہے مامور من اللہ کا اس طرح سے یہ چیز لے آتا ہے کہ وہ غلطی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو دو برسوتر کا ذکر، ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے۔ پہلے تو حدیث ہی سنیے کہ کس قسم کی وہ حدیث ہے، کیوں کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھنا مسلمانوں، تم نے کبھی ایسا نہ ہو جانا کہ تم سے گناہ ہی نہ ہوں۔ اگر ایسی صورت ہو گئی کہ تم سے گناہ نہ ہوں تو خدا تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک قوم دوسری لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی تاکہ اس کی غفور الرحیمی جو ہے وہ عام ہوتی رہے۔ یہ ایک روایت، خود اس روایت کو پہلے آپ دیکھیے کہ یہ ہے کیا۔ یہ اخبار پیغام صلح میں یہ روایت چھپی اور اس میں لکھا یہ تھا کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے نیچے یہ حدیث لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا۔ تو اس کے اوپر طلوع اسلام میں یہ لکھا گیا کہ صاحب یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، یہ ایک حدیث ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا، یہ قرآن کی آیت نہیں۔ بات بڑی صاف تھی کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، مرزا صاحب سے یہ صاحب ہو گیا، یہ آیت نہیں یہ حدیث ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اس پرچے کے اندر قریب کو 5-6 اتنے لمبے مضمون لکھے گئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں صاحب ان نے غلطی نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لکھا اس کے یہ معنی ہے اور اس کی یہ تعویل ہے اور اس سے یہ مطلب ہے، وہ چیز کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ورنہ غلطی ہر انسان کر سکتا ہے۔ بات بڑی آسان سی تھی کہ صاحب ٹھیک ہے صاحب۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کے متعلق یہ عقیدہ ہو جائے ذہن میں کہ وہ مامور من اللہ ہے تو اس کے متعلق کوئی پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلطی بھی کر سکتا ہے۔ شخصیت پرستی کی یہ انتہا ہو۔ یہاں ہے عزیزان من فرقے کی بنیاد، جسے بھی آپ نے اپنے فرقے کا بانی ہیڈ تصور کر لیا، مان لیا، اس کے کسی قول کے خلاف آپ نہیں کچھ کہہ، اس کو غلطی سے منستا مبرہ آپ تسلیم کرنا پڑے۔ وہ جو کہے گا کہ صاحب قرآن وہ سمجھاتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کہہ دے قرآن کے متعلق وہ قرآن ہو جائے گا۔ عقیدہ ہے کہ اب جو کچھ بھی دین یا قرآن سمجھا جا سکتا ہے ان کی وساطت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ عزیزان من، یہ ہے جہاں فرقہ پرستی شروع ہوئی، شخصیت پرستی، اور ایک ایک شخصیت ہے جس کے ساتھ وابستگی کا نام فرقہ ہے، وہاں سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور قرآن اسی چیز کو کاٹنے کے لیے آیا تھا، جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس نے کہا کہ دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب ہے، رسول کا ارشاد جو بحیثیت بشر کے آپ دیں گے وہ بھی سند اور حجت نہیں، اور قرآن کی وہ شہادت موجود حضرت ہے غیر کا قصہ کہ جائے کہ اس کے بعد کسی کے متعلق تسلیم یہ ہو، اس کے بعد نبوت یا خدا کی طرف سے کسی علم کا ملنا جو ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اب خدا کی کتاب، انسانی فکر، عملی طور پہ اسلامی مملکت کی طرف سے نفاذ، یہ عزیزان من صحیح دین۔ ملت میں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں اس سے پیدا ہو سکتا۔ اسلامی مملکت ختم ہوئی، انفرادیت آ گئی قوم کے اندر،
اب مختلف مراکز بنے شخصیتوں کے، ہر شخصیت سے وابستگی کا نام فرقہ، اور اسی کو قرآن نے شرک کہا۔ جو سند اور حجت خدا نے بننا تھا اس کی بجائے انسان سند اور حجت بن گئے، اسے شرک کہتے ہیں عزیز۔ یہ مٹ نہیں سکتی صورت۔ کہا گیا کہ صاحب اب تو اتنے فرقے موجود ہیں اور کوئی شخص، یعنی پورا فرقہ چھوڑنا تو ایک طرف رہا، اپنے فرقے کے کسی ایک عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار، اس نے جو جزیات اور فروعات تک دی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کی شکل کیا ہے؟ سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ صاحب پہلے طے کیجئے کہ یہ شکل جو ہے امت کے اندر، یہ فرقے قرآن کی روح سے یہ شرک ہے یا نہیں؟ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مٹ سکتا تو پھر کہیے کہ اسلام اس امت میں نہیں آ سکتا۔ کہاں آئے گا؟ وہاں آئے گا کہ جو یہ طریق جو قرآن کا ہے کہ قرآن سند اور حجت ہے اور ان کا نظام اس کو رائج کرے گا، جو اس چیز کو لیں گے وہاں اسلام آ سکے گا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مذہب ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، سب کچھ کا، مسلمانوں کا ایک مذہب ہے، چلتے جائیے، دین تو نہیں۔ دین ہوگا تو امت میں فرقہ نہیں ہوتا، اور اس کی شکل یہ ہے عمل، یہ وہاں قائم ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ہمارے ہاں وراثتاً عقیدے چلے آتے ہیں شخصیتوں کے متعلق، وہ تو وہ اشربوا فی قلوبہم العجل قرآن کہتا ہے۔ 200 سالہ کی محبت بنی اسرائیل کے دل کی گہرائیوں میں جا چکی تھی، تو وہ تو بچڑا تھا، یہاں تو پھر بڑے بڑے وہ انسان ہیں اور ان کا مرتبہ ذہنوں کے اندر یہ ہے، ان کو کیسے یہ چھوڑ دیں؟ تو سوال تو یہ ہے کہ جب تک لا الہ نہیں ہوگا عزیزان ایمان الا اللہ تو نہیں آئے۔ حقیقت یہ تلخ تو بڑی گزرتی ہے۔ عقیدہ انسان کی عزیز ترین متاع ہوتا ہے، اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ تو اتنی گہرائیوں میں گیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو ہپنوٹزم ہے نا، ہپنوٹزم کے ذریعے سے جو معمول ہے جس کے اوپر یہ اثر کرتے ہیں ہپنوٹزم کا، اس کے تابع یہ شخص جو ہپنوٹائز اسے کر رہا ہے، جو بات چاہے اس سے کہلواتا چلا جاتا ہے، منواتا چلا جاتا ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس پوری مدہوشی کے عالم میں بھی اس کے عقیدے کے خلاف اگر یہ کوئی بات کہے تو وہ نہیں کہتا۔ یہ تو ایسی چیز ہے یہ چیز، اس کے لیے بڑی جرات کی ضرورت ہے۔ لا الہ، واقعی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ بڑے بڑے معبود اس سے پہلے کے جو ہیں ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ احترام اور چیز ہے، ٹھیک ہے، ان کی عزت اور چیز ہے، یہ کیجیے۔ سند اور حجت ماننا یہ دوسری چیز، یہ ہے عزیزان ایمان اصل طریقہ۔ لہٰذا یہ چیز کہنا کہ صاحب یہ اتنے جو فرقے ہیں، بہرحال ہر فرقے والا کہتا ہے کہ صاحب میں نے تو نہیں نا یہ فرقے پیدا کیے، میرا کیا اس میں جرم ہے؟ ہم جس طریق پہ چلتے ہیں وہ تو صحیح دین کا ٹھوکریں کھا کے، ٹکریں مار کے اس کے ایک ایک جز کو قبول کر رہی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس طریقے سے تماماً بھی ایک دن یہ قبول کیا جائے گا جو ذرا الدین کلہ ہی اس نے یہ کہا ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان یوں ہی اندھا ایمان نہیں ہے، علاوہ جل بصیرت ایمان ہے۔ میں تو تاریخ کی روح سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس 1300 سال کے اندر انسانی فکر و تجربے کے بعد جو قدم اٹھا ہے انسان کا، جس نے اس طرح سے پہلے سے عقیدہ ذہن میں نہیں وضع کیا، خالص فکر انسانی اور تجربے کے بعد جو قدم اٹھا ہے انسانیت کا، وہ قرآن کی طرف اٹھا ہے۔ مسلمان کا جو قدم اٹھا اس کے خلاف گیا، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو تھی شخصیت پرستی پہ تھی، انسانی فکر کی بنیاد شخصیت پہ نہیں۔ انہوں نے لا الہ جو پہلا تھا اس کو ختم، وہ منزل طے کر دی ہوئی۔ ان کے ہاں بھی جہاں الہ تھے، مذہب پرست طبقہ جو تھا ان کے ہاں وہ نہیں آیا۔ الہوں کو چھوڑنے والا جو طبقہ تھا، فکر کی روح سے جس نے ان چیزوں کے اوپر غور کیا، انسانی تجربے کو جس نے مطالعہ اور مشاہدہ کیا، ان کا ہر قدم اس کی طرف اٹھا ہے۔ اس لیے مذہب پرست تو کوئی آ نہیں سکتا دین کی طرف۔ یہودی نہیں آئے تھے، نصرانی نہیں آئے، مجوسی نہیں آئے۔ یہود و نصارہ کو تو جزیرۃ العرب سے نکالنا ہی پڑا تھا، اور ایران کے مجوسی جو تھے وہ
فتح ایران کے بعد وہ اس حیثیت سے جا کے وہ بدو نے کہا تھا کہ اسلمنا، انہوں نے سرنڈر کیا تھا، مذہب والا تو دین نہیں قبول کرتا۔ اس کے لیے تو واقعی قریش جیسی جرأت اور وسالت کے جو انسان تھے وہ تھے جو دین کو قبول کرتے، انہوں نے واقعی اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو گواہ کیا، پھر آئے وہ دین خالص کی طرف، پھر آئے وہ الا اللہ کی طرف۔ یہ الہ ہے عزیزان من، یہ جو شخصیتیں کھڑی ہیں جن کی بنا پر فرقہ قائم ہوتا ہے، یہ الہ کے معنی کیا ہے؟ اس کی بات کو سند اور حجت قرار دیا جائے۔ یہ ہے عزیزان من فرقے کی بنیادیں، یہ ہے اس کی تاریخ مجمل سی جو میں نے عرض کی ہے، اور یہ ہے اس کا مٹنے کا طریقہ جو مذہب میں تو نہیں مٹ سکتا۔ دین کی طرف جو کوئی قوم آئے گی وہاں یہ امت واحدہ بنے گی۔ یہ تھا جو پچھلی دفعہ میں نے کہا۔ اگلی آیت قرآن کی آتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ ایک اور رسول آئے، ٹھیک ہے، اچھا کام کیجئے، اس کے نتائج اس کام کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بن کے آپ کو ملیں گے۔ بڑی سی ہی بات، قرآن نے ہمیشہ اس کی مثال کھیتی کی دی ہے۔ کسان ایک دانہ بیج کا ڈالتا ہے، 700 دانے اس سے ملتے، یہ نیکی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا نیکی کسے کہتے ہیں؟ خدا کے قانون کے مطابق تمام اسباب و ذرائع جمع کر کے اس طریق کے مطابق محنت جو کی جائے گی اس کا جو محاصل ہوتا ہے اسے نیکی کہتے ہیں۔ قرآن نے تو نیکی کا تو لفظ فارسی کا ہے حسنہ کہا ہے نا، جس میں خالص توازن پورا رہے ان چیزوں میں۔ کھیتی اگتی اس صورت میں ہے جبکہ ہر شے کا توازن وہاں سے ہی ہوتا ہے۔ پانی زیادہ دے دیجئے اگی ہوئی کھیتی مر جاتی، دھوپ زیادہ پڑ جائے مرجھا جاتی، کھاد زیادہ ڈال دیجئے دیکھیے کھیتی کا کیا اثر ہوتا ہے، کم ڈال دیجئے تو یہ توازن۔ کیا بات قرآن کی ہے صاحب، اس کے لیے وہ لفظی حسنہ استعمال کرتا ہے اور اس کے مقابل میں سو کا لفظ استعمال کرتا ہے جہاں توازن بگڑ جائے۔ لیکن اگر توازن بگڑ جائے تو کسان کو ایک دانے کا ملتا تو ہے 700 دانے، اگر وہ نہ اگے تو ایک دانہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے کوٹھی میں جو دانے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائے۔ یہ ہے عدل۔ اسی کے اوپر قرآن نے یہ اصول قانون جو ہے آپ کا اس کے عدل کا اصول یہ بتایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 16/126 16/126۔ یہ آپ کی تمدنی زندگی کا قانون ہے کہ جرم کی سزا اتنی ہی دی جائے جتنا جرم کیا گیا ہے، اس سے زیادہ سزا نہیں دی جائے۔ انعام دیتے وقت جتنا جیتا ہے انعام دے دیجیے، لیکن جرم کی سزا اتنی ہی ملے، جرم کے مطابق سزا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، جرم کی سزا اتنی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اگر اس سے زیادہ دے دی گئی تو یہ خود ظلم ہو جائے گا۔ یعنی عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہوا اگر سزا جرم کی اس سے زیادہ دیتا ہے تو یہ ظالم ہو جائے گا، عادل نہیں رہے گا۔ یہ اصول بیان کی عزیزان من، یہ ان اصولوں کی، ان اقدار کی آخری آیت کی جو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن ارتقاء کی حیثیت سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دہرایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ان سے کہو یہ ہے وہ سیدھا ہموار راستہ جس کی طرف خدا نے میری رہنمائی کی، یہ ہے میرا راستہ۔ یہ کیا راستہ ہے؟ چند اصول، چند اقدار، کچھ قوانین غیر متبدل سند آخر، اور ان قوانین کو آپ لے کے، میں جو کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا تجارت کے بعد ادھر آئے گی، ساری دنیا کو پوچھئے کہ ان میں سے کسی سے بھی وہ انکار کرتا، ساری دنیا کی قوموں نے اکٹھے ہو کے جو اپنے یہاں چارٹر بنایا ہے UN کا، اس چارٹر کا 75% جو ہے قرآن کی آیتوں میں مشتمل ہے۔ 75 اور جمع کر دیں تو قرآن ہو جائے، وہ جمع نہیں کر ہونے دیتی ان کی یہ نسلی تعصبات، قومی تفریقات، کوئی فرقہ بندی، یہ ہے جو آیتیں قرآن کی آئی ہیں۔ کہو کسی سے ہے انکار اس سے کہ جرم کی سزا اس جرم کے مطابق دی جائے، اس سے زیادہ نہ دی جائے؟ ساری دنیا مان رہی ہے یہ نہیں؟
پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. لیکن جب شخصیت پرستی میں آفریقہ کے اندر آئیں گے تو وہ اس قرآن کے اصول کے خلاف جائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراط سیدھی راہ, مستقیم, متوازن. عجیب کون تھی یہ؟ اس نے دیکھا کہ کھڑا وہ رہ سکتا ہے جس کا توازن صحیح ہو. ذرا انسان کے جسم کا توازن خراب ہو جائے, ذرا پاؤں کا اونچ نیچ ہو جائے, کھڑا نہیں رہ سکتا. میز کھڑی نہیں رہ سکتی, کرسی کھڑی نہیں رہ سکتی. جہاں توازن کسی چیز کا بگڑے کھڑا نہیں رہ سکتا. لفظ تو ان کے یہاں قیام ہی تھا. قیام سے انہوں نے کہا کہ قیام کی بنیاد توازن کے اوپر ہے. اس لیے متوازن شے جو ان کے یہاں ہوتی تھی, جو خود کھڑی ہو سکے, مستقیم اسے وہ کہتے ہیں. اس کے بعد تشریح کر دی دینن قیامن, یعنی وہ نظام زندگی جو خود بھی بغیر کسی دوسرے کے سہارے پہ اپنے زور درون سے قائم ہے اور انسانیت کے قائم رکھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. قیامن دونوں معنی اس کے اندر آ جاتے, خود اپنے مقام پہ قائم اور جو بھی متمسک ہو اس سے, اس کے قیام کا ذریعہ. یہ ہے کہا دین. ملت ابراہیم حنیف, پہلی یہ مسلک ہے ابراہیمی حنیف. اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے خدا کے سوا ہر ایک گوشے سے منہ موڑ دیا. حنیف اسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ناک کی سیر جانے والا, چلتے ہوئے ادھر ادھر جسے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. منزل ہو عزیزان مان متعین اور راستہ ہو اس کی طرف جانے والا سیدھا, تو پھر اس مسافر کو ضرورت پڑتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا, پھر ضرورت نہیں پڑتی نہ کسی سے پوچھنے کی نہ کچھ اور دیکھنے کی. اسے حنیفہ کہتے ہیں. تعین منزل کے بعد راستہ متعین جس پہ چلا جا رہا ہے, کسی دوسری طرف دیکھ بھی نہیں رہا. حنیفہ کہہ کے کہا وما کان من المشرکین, وہ مشرک نہیں تھا. مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو یا منزل متعین نہ ہو یا راستہ سیدھا نہ ہو اور ادھر ادھر دیکھتا جائے. ہر پوچھنے والے چوراہے پہ پوچھے بھی ہوں میں کدھر نہیں جاؤں, وہ یہ کہتا ادھر جاؤ, ادھر چلا گیا جناب. جلسہ کے بعد دیکھا کہ غلط راستہ کیجیے, اب میں کدھر جاؤں, ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو. یہ ہے شرک. دین قیام ملت ابراہیم حنیف وما کان من المشرکین, کسی اور کو وہ سند و حجت نہیں مانتا. متعین منزل صراط مستقیم, اس پہ یقین کامل, سیدھا اس کی طرف چلا جاتا تھا. یہ ہے جی ملت ابراہیم, یہ ہے دین, یہ ہے قرآن جو آپ کو دینے کے لیے ہے. اور اس کے لیے کیا آیت آ گئی, بڑی آیت جلیلہ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان سے کہہ دو, ہاں جی عام ترجمے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ان سے کہہ دو کہ میری نماز اور پھر نسکی کے معنی میری قربانی ہے. وہ کہیں گے میری زندگی میرا مرنا اللہ کے لیے جو رب العالمین, میری نماز اور میری قربانیاں میں ان دو لفظوں کے اوپر آ رہا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, ٹھیک ہے, صلاۃ کا لفظ قرآن کریم میں اجتماع صلاۃ کے لیے بھی آتا ہے, لیکن اس کے یہی معنی نہیں. ورنہ یہاں یہ نظر آتا کہ جو کہا گیا میری صلاۃ اور میری قربانی آگے انہوں نے کہا خدا کے لیے ہیں, تو یہ جو باقی ارکان ہیں دین کے ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. نماز اور قربانیوں کا یہی ذکر ہے. یہ باقی آپ کے یہاں یہ روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, انہی کے جو آپ کے یہاں یہ دین کے ستون بتا رہے ہیں, یعنی ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. اور بالکل نیکیوں کے کام, اس قسم کے فرائض کی واجب, یہ تو صرف صلاۃ اور نسک ہی آیا ہے. یہ دو ہی کیوں ذکر کیے گئے؟ رسول سے کہا گیا کہ اعلان کر دو اس چیز کا. بڑی عظیم جامعیت ہے اس کے اندر بھی. صلاۃ کہتے ہیں زندگی کے تمام فرائض جو انسان کو ادا کرنے ہیں, قانون خداوندی کے تمام فرائض جو میرے میری ڈیوٹی جتنی متعلق کی گئی. نسک کہتے ہیں وہ طور طریقے جن کے مطابق ان چیزوں کو ادا کیا جائے. یہ نسک 7 طور طریقے بھی کیوں کہنے کی ضرورت پیش ہے؟ اس لیے کہ یہ جو مکیاولی سیاست ہے نا, اس میں کہا یہ جاتا ہے دی مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ اچیوڈ.
جو مقصد حاصل کرنا ہے اس کے لیے جون سا جی چاہے طریقہ اختیار کر لیجیے، جائز ناجائز ہر قسم کا طریقہ صحیح ہے، مقصد حاصل ہو جائے کسی طرح سے۔ قرآن اس چیز کی ترغیب کہتا ہے کہ مقصد کا صحیح ہونا، اصول مقصد کے طریقوں کا صحیح ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غلط راستہ صحیح مقام کی طرف پہنچائی، طریقہ خود جز ہو جاتا ہے اس مقصد۔ کتنا بڑا اعلان ہے، ان سے کہہ دیجیے کہ میرے فرائض حیات اور ان کے ادا کرنے کے طور پر، یعنی میری زندگی میری موت، یہ سب کی سب للہ رب العالمین۔ اب یہ چیز اور آئی بڑی ہو، اللہ کے لیے، رب العالمین تو آگے بات آئے گی۔ یہ سب کچھ اپنی پوری زندگی میں جو کچھ میں کرتا ہوں، حتیٰ کہ میری موت بھی اللہ کے لیے۔ بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ ہے دین حقیقت میں کہ جو کچھ کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے۔ لفظ یہ ہمارے ہاں صبح سے شام تک 100 دفعہ زبان پہ آتا ہے، اللہ کے لیے، للہ ہی، للہ چلتا ہے، اس بھی للہ یہ کیا جائے۔ پوچھیے اگر کسی سے کہ اس کے معنی کیا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کیا؟ کوئی اس کے کام ایسے رہے ہوئے تھے جس کو تم کر رہے ہو اس کے لیے؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب میں یہ کام جو ہے وہ تو یہ سارا روپیہ اکٹھا کرتا ہوں، تھوڑی سے مکان بنا رہا ہوں ان بچوں کے لیے، ان بچوں کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں یہ مکان بنا رہا ہوں ان بچوں کے لیے۔ یہ بھاگ دوڑ کاہے کے لیے کرتا ہوں؟ فلاں دوست کے لیے، اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے اس کے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا تو کوئی کام نہیں رکا ہوا، یعنی وہ تو تمہیں یہ کہتا ہے وہ جو اللہ غنی ہے اللہ علیہ، ارے ہم مستغنی ہیں ان تمام چیزوں سے۔ وہ دوست کہہ رہے ہیں میں نے بالکل لوڑ نہیں ہے، تو کچھ کہنا لیسن نہیں لوڑ ہے تاکہ ہے میں دے بھی کروں، یہ مانے نہیں اس سے۔ اور آگے چلے جناب، انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی انسان کی غرض نہیں ہونی چاہیے اس میں جو کچھ کرے، اپنی طرف بڑی دور کی پوڑی لائے، کوئی غرض دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ نہ سمجھے کہ اگر کوئی غرض یا کوئی مدعا یا کوئی مقصد یا کوئی آرزو ہی نہ ہو تو انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ ہر کام کا ابتدائی جذبہ محرکہ آپ کا کوئی ایک مدعا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کہا دل بے مدعا جو ہے یہ ہے بڑی نشانی۔ کچھ نہ سمجھے کہ کہاں سے یہ شرارت آئی، بدھزم کی طرف سے یہ بات آئی، اس نے یہ بات کہی کہ ہر آرزو ایک تکلیف کا پیش ہے، ساری انسان کی زندگی تکالیف سے بھری پڑی ہے، اور تکلیف کا ابتدا ہوتی ہے آرزو سے۔ تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آرزو پیدا ہی نہ ہونے دیجیے دل میں، لو بھائی، اور کرتے جائیے، یوں یوں آرزویں ترک کرتے چلے جائیں گے، دل بے مدعا ہوتا جائے گا۔ خود انہوں نے کہا کہ پھر آخر ہوگا کیا جب کوئی آرزو ہی دل میں پیدا نہ ہوگی؟ انہوں نے کہا کمپلیٹ اناہیلیشن، بالکل گناہ، نروان جسے کہتے، یہ ان کے ہاں کا ایک فلسفہ چھا گیا ہر جگہ۔ آپ کے ہاں بھی تصوف والوں نے اس چیز، تو پھر تصوف والوں کی بات تو ہمارے ہاں بڑی مقدس ہو جاتی ہے، دل بے مدعا، بظاہر بات بڑی اچھی نظر آئی، کوئی غرض اپنی، تو کوئی کام ممکن بھی ہے دنیا میں جس میں کوئی غرض تمہاری نہ، حتیٰ کہ جو کام مجبوراً آپ سے کرایا جاتا ہے اس کھانے میں بلا کے اس ٹارچر سے، آخر میں جب وہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا صاحب جیسا آپ کہتے ہیں میں کر دوں گا، اس میں بھی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس مار سے تو بچ جاؤں، غرض اس کے بغیر کوئی قدم ہی نہیں اٹھا سکتا انسان۔ اور یہ جو تصور ہے کہ کوئی مدعا کوئی آرزو ہی پیدا نہ ہو دل کے اندر، موت ہے۔ یہ زندگی کا سارا کاروبار جو ہے وہ آرزوؤں کے اوپر ہے، ایک مدعا دل میں پیدا ہوتا ہے، ایک آرزو پیدا ہوتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں
وہ نہایت زندگی سے رموز خودی راز زندگانی را بقا از مدعاس. بڑی صحیح بات. زندگانی را بقا از مدعاس. زندگی کی بقا کا راز مدعا کے اندر ہے، آرزو کے اندر ہے. کاروانش را درا از مدعاس. اس کا کارواں بیٹھے کا بیٹھا رہ جائے اگر یہ آرزو، یہ مقصد دل میں نہ ہو کہ میں نے منزل پہ پہنچوں. منزل پہ پہنچنے کی آرزو کارواں کے لیے بانگے برا ہوتی ہے. بات ہے اس شخص کے کہنے کی. اور آگے صاحب میں ماض تخلیق مقاصد زندہ ہیں از شعائے آرزو تابندہ ہیں. مقاصد کی تخلیق یہ ہے زندگی، یہ ہے وہ شعاع کے جس سے ہمارے اندر بھی روشنی ہوتی ہے. بلکہ آگے چل کے تو بڑے زور سے وہ کہا ہے کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیس نزد ما جز کافر و زندیق نیس. جس کے اندر کسی چیز کے کریٹ کرنے کی ایک آرزو ہے، قوت نہیں ہے، نیو کریشن دینے کی، نئی تخلیق کرنے کی جس کے اندر قوت نہیں. مومن وہ کہتا ہمارے نزدیک کافر و زندیق ہے وہ شخص. یہ دل بے مدعا کو بہت بڑا مقصد حیات بتا رہے ہیں. نہیں سمجھتے کہ کہاں سے یہ کفر آیا ہے ہمارے. اب مدعا میں فرق ہے. یہ دو مدعا نہیں، صحیح مدعا. صحیح مدعا کیا ہے؟ باللہ. کیا بات ہوئی؟ بے مدعا تو نہیں، صحیح مدعا. اس کے معنی ہے میری زندگی، میری موت، میرا کاروبار حیات، میرا ایک ایک سانس اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے جو خدا نے متعین کیا. خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے. اس میں اپنی ذات کا مدعا اور مقصد تو پہلے آگے. وہ پروگرام یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے. طریق یہ ہے کہ پوری انسانیت کے منفعت بخش کام کرتے چلے جاؤ. وَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. پوری انسانیت کے لیے منفعت بخش کام کرتے چلے جاؤ. تمہاری اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی جائے گی اور نشو و نما یافتہ ذات جو ہے وہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جائے گی. یہ تو ہو گئی میری غرض. سیلفشنس برے معنوں میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. اگر تو اس کا مقصد یہ ہوگا نا کہ دوسروں کی اغراض سے بے پرواہ، صرف اپنی ضرورت جو ہے اسی کو ہر طریقے سے حاصل کرنا، اگر تو اس کے یہ معنی ہوں گے تو پھر تو معیوب بات. لیکن یہ جو سیلف لیسنس کہتے ہیں یہ تو موت ہے. ارے سیلف کی نشو و نما کے لیے تو یہ سارا کاروبار حیات ہو رہا ہے. اور سیلف لیسنس جو ہو گیا سیلف ہی ختم کر دیا تم نے اندر سے اپنا. بدھزم ہے، نہلزم ہے. اس لیے یہ سیلف لیسنس آپ نے دیکھا الفاظ کے گورکھ دھندوں میں قوموں کے اوپر کیا جادو کیے جاتے ہیں. ہم ایسے اس وقت کو بولتے ہیں جیسے بڑی بات ہے. یہ ہے تصوف. مار دیا گڑ دے دے کے، زہر دینے کی ضرورت ہی نہیں اس قوم کو. سیلف لیس ہو جائے انسان تو بس معاملہ ختم. یہ تو سیلف ہی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سیلف کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ. میری زندگی، میری موت، کاروبار حیات، اس کے طور طریقے اتنا جامع چار لفظ ہیں عزیزان مان. سارے کاروبار حیات ان کے لیے جو طور طریقے اختیار کیے ہیں وہ میری زندگی حتیٰ کہ میری موت خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے. پروگرام کیا ہے؟ رب العالمین، ربوبیت عالمینی کے لیے ہے. یہ ہے پروگرام خدا کی عالمگیر ربوبیت. نہ کوئی ایک فرد اس آسمان کے نیچے رات کو بھوکا سوئے، نہ کوئی ایک فرد ایسا رہ جائے جس کی ذات کی نشو و نما کے لیے تم نے کچھ نہ کیا. تم دوسروں کے لیے کچھ کرو، تمہاری اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی. پروسیس یہ ہے، نصرت یہ ہے. اور طریقہ جسے کہا ہے مقصد ہے اپنی ذات کی نشو و نما. اس کے لیے نصرت یا طریقے یہ ہیں انسانیت کی نشو و نما کے لیے تم جو کچھ کہو للہ رب العالمین.
خدا کی مقرر کردہ ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے میری ایک ایک سانس وقت ہے زندگی کی، حتیٰ کہ میری موت بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ کیا ہے یہ موت؟ لا شریک اللہ، وہ بات پھر آگے اس مقصد میں کسی اور مقصد کو شریک ہی نہیں کرتا، شامل ہی نہیں کرتا، شرک ہو جائے گا۔ ضمناً ایک بات پچھلی دفعہ درس میں ذرا سی غلطی ہو گئی تھی، اس کی تصحیح ضروری سمجھتا ہوں، صلاۃ کے لفظ میں آ گیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ صاحون میں صاحب جو ہے، جب وہ کمان سے تانت الگ کر دی جائے اسے کہتے ہیں، دو لفظ قرآن میں آئے ہیں، ایک دفعہ آیا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اور دوسری جگہ ہے وَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ سَاهُونَ۔ یہ جو لفظ ہے نا تانت کا کمان سے الگ ہو جانا، وہ کسالہ کے اندر ہے، اصل ساہون جہاں آیا ہے صحابہ کے معنی ہوتا ہے ڈھیلی سی کمان تانت کی، اور دونوں الگ جب ہوں، تانت اور کمان الگ الگ ہو جائے، ہو دونوں موجود، بیکار، وہ لفظ کسالہ تھا، صاف سین لام سے، اسی کی تصحیح کر دیجیے گا۔ خیر، رب العالمین لا شریک له، اس مقصد میں کسی اور مقصد کی شرکت نہیں۔ دیکھا یہ مقصد کیا ہوا؟ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرایا جا رہا ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، مامور امرت، میں مامور ہوں، اور یہ حکم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یہ تو کہلا دیا۔ ہمارے ہاں تو بات یہ ختم ہوتی ہے نا کہ اس دوسرے کو کہہ دیا، ٹھیک ہے جی میرا فریضہ تو تھا وہ پورا ہو گیا، وہ کہہ دیا صاحب، کہہ دیا فریضہ ختم ہو گیا، کہا نہیں انا اول المسلمین، میرا کام کہنا ہی صرف نہیں، میں سب سے پہلے اس کے سامنے جھکتا ہوں۔ اول المسلمین کا کہ یہ بھی کہا کہ یہ ایک جماعت بننے والی ہے مسلمانوں کی، جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوں، انفرادی نہیں ہے۔ انا مسلموں کہا جاتا تو ٹھیک ہے صاحب، میں تو اس کے سامنے جھک گیا تو ٹھیک ہے، جو نہ جی، پہلے دن پہلی آواز میں اس سے بتا دیا کہ یہ بات انفرادی نہیں جو میری ذات تک رہنی ہے، یہاں سے تو ابتدا ہوئی ہے انا افضل المسلمین، قل اغیر اللہ ہے ابغی ربا، کہو اس قسم کے خدا کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا بنا پھر ربی ہے یہاں مشورہ دینے والا ہے، اس کے سوا کسی اور کو رب بنا، وہ رب کل شیء، اور اس میں کوئی میری خصوصیت نہیں، میں نے بڑی کاریگری کی ہے صاحب کہ میں نے، وہ تو ہر شے کا رب ہے، رب کے معنی آپ کو معلوم ہے، کسی شے کے نقطۂ آغاز سے اسے اس کی پرورش اور نشو و نما کے سامان پہنچاتے ہوئے بتدریج اس کے نقطۂ تکمیل تک لے جانا، اسے ربوبیت یا تربیت کہا جاتا ہے۔ رب وہ ہے جو رب کل شے، وہ تو کائنات کی ہر شے کے متعلق یہ کچھ کر رہا ہے۔ اب یہی فریضہ میرے ذمہ آتی ہے، میں اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی یہ کروں۔ ذات ان ڈیولپڈ فارم میں ملتی ہے ہر فرد کو، ملتی ہے ہر انسانی بچے کو، ملتی ہے غیر نشو و نما یافتہ شکل میں۔ زندگی کا فریضہ ہے اس کی نشو و نما کر کے اس کو اگلی زندگی، اگلی ارتقائی منزل کے قابل بنا دے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، ربوبیت عالمینی کے لیے جو کچھ کرتے چلے جاؤ گے تمہاری ذات اس کی طرف پہنچتی چلی جائے گی۔ رب کل شے، ہر شے کی ربوبیت تو اس نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انسانوں کی ربوبیت جو ہی ہے اس نظام کے ذریعے ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اس نظام کے قیام اور تکمیل کے لیے انا اول المسلمین۔ لیجئے صاحب میں بسم اللہ کرتا ہوں، کہو کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تجویز کر لوں؟ اور کس کو کروں؟ ہر شے کا رب تو وہ ہے، کوئی پھر باقی شے رہ جاتی ہے جس کے لیے کسی اور رب کی ضرورت پڑے؟ اگر وہاں کائنات میں 10 20 50 100 کروڑ رب ہوں تو ٹھیک ہے نا کہ بھئی تم اس رب کو تجویز کر لو، مجھے یہ کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، میں آگے دیکھ لیتا ہوں اگلی دکان کوئی دوسرا رب۔ یہ جو 32 کروڑ دیوتا تجویز کیے تھے ہندو نے، وہ یہ تھی نا کہ ہر شے کا رب الگ الگ تھا، اس کے ذہن میں اتنی جامعیت آ ہی نہیں سکتی تھی، بڑا تنگ نظر واقعہ ہوا ہے وہ۔
اور یہی تنگ نظری ہے جو قدم قدم پہ ہمیں نظر آتی ہے. جو ایک محیط کل خدا کا تصور نہیں کر سکتا تھا، محیط کل نظام کا کیسے تصور کرنا؟ 36 کروڑ لوگ، ہر شے کا رب تو وہ ہے. تو اب اور کون سا کوئی رب ہے؟ ہر شے کا تو وہ رب، کل شے اشیاء کا رب وہ ہے. انسانوں کی ربوبیت کے لیے اس نے ایک نظام دیا، اور اس ربوبیت کے لیے کیا بات ہے. منٹ ہیں 5، آیتیں ہیں بڑی آگے پہ اٹھا رہا کون سی بات. اور اگر کوئی 15 منٹ اور ظاہر کیجیے تو پھر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے. کیا ارشاد؟ ٹھیک ہے، سنیے طریق ربوبیت. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کیا اصول ہیں ان پہ جائیے. ذات کی خصوصیت عزیزان من انفرادیت ہوتی ہے، جسے انڈیویجولیٹی آپ کہتے ہیں. میری ذات سمجھنے کے لیے یہ کہ میرے دانت میں جو درد ہو رہا ہے مجھے ہی وہ درد ہو رہا ہے، کسی دوسرے کو وہ درد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہ ہمدردی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کبھی درد ہوا نہیں تو اسے پتہ بھی نہیں چل سکتا. جب میں کہوں کہ درد ہوتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ درد ہوتا کیا ہے. میری ذات کا درد ہے. جیسے میں اگر حفظان صحت کے مطابق چلوں تو میری صحت، میں اس صحت میں سے اپنے عزیز ترین بیٹے، بھائی، باپ کو بھی نہیں کچھ بانٹ سکتا. یہ ہے انفرادیت. جو میں کروں گا اس کا ہی اثر میری ذات. دو چیزیں، جو میں کروں گا اس میں سے بانٹ کے دوسرے کو نہیں دے سکتا، دوسرے کا غلط کام جو ہے وہ میری ذات کو متاثر نہیں کر سکتا. ذمہ داری کی کتنی بڑی چیز یہ بتا دی. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر ذات جو وہ کرے گی اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا پڑے گا. کوئی دوسرا اس میں نہیں، بٹا ہی نہیں سکتا اس کا جتنا، کوئی دوسرا اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا. شفاعت کے عقیدے، کفارے کے عقیدے، فدیے کے عقیدے، صدقے کے عقیدے سارے کے سارے وضع کر کے رکھ دیے. وہ جو دوسرے مقام پہ ہے 2 سورہ بقرہ کی آیت 2/141، انہوں نے سابقہ کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہے قرآن، اقوام گزشتہ کا، انبیاء سابقہ کا بھی. دیکھیے تاریخ میں گزشتہ اقوام کے ساتھ تعلق کیا ہے، اسلاف کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، جنہیں ہم بزرگ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. عظیم اصول ہے عزیزان من زندگی کے جو قرآن دے رہا ہے. تلک امۃ قد خلت، یہ تمام انبیاء سابقہ کا، اقوام سابقہ کا گزشتہ چلا آ رہا ہے ذکر پیچھے سے، اور آخر میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ تھی وہ اقوام، یہ تھے وہ اسلاف قد خلت، گزر گئے اپنے اپنے وقت میں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے، کوئی حصہ نہیں اس میں سے، وہ ان کے لیے جو تم کرو گے تمہارے لیے. اب یہ بحث اب جو شروع ہو گیا کہ صاحب وہ جو تھے وہ صحیح تھے یا غلط تھے، وہ جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، وہ گناہگار تھے یا صحیح راستے پہ چلتے تھے. بڑی بات. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے یہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اور ہماری ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے کہ یا صاحب میرا اخبار کیا اگر پہلا سوال ہی ہوتے کر دیں، دسو جناب امیر معاویہ سے علی سے کون سکتا مارے گئے نا جناب. وہ کہتا ہم نہیں پوچھیں گے، ہماری 1000 سال کی تاریخ اسی میں گزر گئی کہ سوال ہی یہ ہونا ہے وہاں. تو کہا اس نے کہ یہ تو تمہارے سلیبس میں نصاب میں نہیں ہے. کہا لگا جی ممتحن کا کیا ہے، وہ نصاب سے باہر سے بھی سوال دے دیا کر. پھر آپ بات کی 1000 برس سے اسی سوال کے جواب میں لگے. یہ جتنے اسلاف اور بزرگ ہیں صاحب ان کے متعلق یہ اسی لیے باتیں چھڑی ہوئی ہیں کہ انہیں ہم نے اپنے سند مانے ہوئے ہیں، حجت مانا ہوا ہے، چلے ہوئے ہیں اسلام. وہ کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم پوچھیں گے بھی نہیں تم سے کہ انہوں نے کیا کیا.
پوچھیں گے یہ کہ تم نے کیا. انسانی ذات کے متعلق اس نے دوسری جگہ کہا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت 2/286 2/286 عجیب الفاظ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. انسانی ذات کے لیے یہ عربی جاننے والے جانیں گے لہا اور علیہا جو ٹھیک کام کیا درست کام کیا اس کا اچھا فائدہ بھی اس کے لیے جو غلط کام کیا اس کا نقصان بھی اس کے لیے. یہ زبان ہے یہ لام اور علیہا جو ہے نا اس کے فرق سے یہ دونوں فرق آ جاتے ہیں. بعد میں سے بات نکلتی ہے زبان کی. یہاں ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. کسبا اور اکتسبا ایک ہی آیت میں دو لفظ آئے. لہا ہے اس کے لیے جو کسب اس کا فائدہ اسے پہنچے گا نقصان اس کو پہنچے گا. مکتسبت نہ یہ چاہیے تھا کہ جو غلط کیا ہے اس کا نقصان پہنچے گا. یہ کسبت و مکتسبت لہا اور علیہا تو ہم نے بات سمجھ لی ان کی. عجیب بات ہے عزیزان ایمان اس کی. لہا ما کسب اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. کسبہ کے معنی ہوتا ہے وہ کام جو اپنے فائدے اور کسی دوسرے کے ساتھ فائدے کے لیے بھی کیا جائے اور ایک کسبہ ہوتا ہے جو صرف اپنے ہی لیے کیا جائے. قرآن تو اسی زبان میں نازل ہوتا لا رہا ہے. اب ترجمہ کیا کرے گا کوئی نہ کوئی. یعنی باپ کے فرق سے کہاں سے فرق آتا ہے. ماں کسبہ جو ہوگا اس کے تو کچھ گوار نہ تھا اور جس میں کسی دوسرے کا فائدہ نہیں مقصد ہوگا اپنی ذات کے لیے کرتے چلے جاؤ گے. لہا مکتسب. بہرحال اصول یہ تھا ولا تقسم کل نفس الا علیہا. ایک اصول ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا. اور غلط معاشرے کے اندر لادنے والے اپنا سارا بوجھ دوسرے پہ لاتے چلے گئے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا ذمہ داریاں کسی کی لادی جاتی ہیں کسی کی جرم کسی سے بھگت کوئی رہا ہے. سارا معاشرہ پریشانی اس ایک چیز کی. اگر یہ ہو کہ بوجھ اپنا اپنا ہی اٹھانا ہے اور اپنا اپنا ہی اٹھا کے لے جانا ہے اور پھر یہ سارا کچھ جو ہے نتائج اس کے ثم الی ربکم مرجعکم ہر کام کے لیے اس کے قانون مقاصد کی طرف تمہارا قدم اٹھنا. کوئی کام بلا نتیجہ نہیں رہتا. کسبہ والا بھی اور اکتسبہ والا بھی ہر کام کا نتیجہ نکلے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور یہ جو تم اختلافات آپس میں کرتے ہو وہ بزرگ بڑے تھے اور ہمارے ہاں کا یہ ٹھیک ہے وہ امام ٹھیک تھے اور یہ غلط ہے یا عقائد کے اندر تمہاری اختلافات اس کے متعلق تو بات بتا دی جائے گی واضح کر کے. کیسے واضح ہو جاتی ہے بات؟ پریگمیٹک ٹیسٹ سے جب نتائج سامنے آتے ہیں ان نتائج کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی. اور اگر نتائج یہاں سامنے نہ آئے تو پھر قیامت کو اٹھا رکھنا پڑتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہی نتائج سامنے آتے ہیں. قیامت کی زندگی پر حق ہے لیکن یہی نتائج سامنے آ جاتے ہیں جو پتہ چل جاتا ہے کہ غلط قدم تھا یا صحیح قدم تھا. اور اس کے لیے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ. کہاں لو بھائی یہ قوم بڑے خوش ہو رہے تھے تم کے ساتھ بادشاہت مل گئی مملکت مل گئی الگ پاکستان بن گیا ٹھیک ہے دیا ہم نے تم کو ورفع بعضکم فوق بعض درجات. ٹھیک ہے ان کے مقابلے میں تمہاری حیثیت اونچی بھی ہو گئی. وہ غلام رہے تم آزاد ہو گئے. وہاں کا مسلمان محبوس رہا تم حریت پرست ہو گئے. الگ مملکت مل گئی تمہیں جانشین بنا دیا تمہیں یہاں صاحب اقتدار بنا دیا. کہے کے لیے لیبلوکم فیما آتاکم تاکہ دیکھا جائے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں تم کیا کرتے. دوسری جگہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون 10/10 تمہیں یہ اس لیے مملکت ہم نے پھر دے دی تھی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے. اور پھر دیکھ لیا نا اس نے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور فَيُنَبِّئُكُم جو کہا تھا قیامت پہ نہیں اس نے تاریخ اس کی دیکھا کیسے بتا دیا. کسی کو بھی شک پر چھپا رہا ہے اس کے
تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ صاحب ایک بڑی نعمت مل گئی ہے کرنے کے لیے، موج آنے کے لیے، اتنی بڑی مملکت جس میں سب کچھ ہے، ملی اس لیے تھی کہ لگان پورا پیسہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ان ربا کا سریو دیکھا دیر نہیں ہم لگایا کرتے۔ کتاب کے معنی ہوتا ہے کسی مجرم کے پیچھے دوڑ کے ان کو پکڑ لینا، ناٹک کتنے جائیں گے سریو دیکھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جرم ہو گیا ہے اس کے 3 برس کے بعد کہیں جا کے رپورٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جا کے تفتیش ہو رہی ہے۔ جی نہیں صاحب، بس وہ جو جرم ہوا ہے فوراً ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ہمارا سپاہی تو، اور وہ پکڑتا ہے جو نہیں تو وہ کس طرح سے پکڑتا سری یوں لکھا۔ لیکن عزیزان من، مایوس ہونے کی کوئی بات، اگر اس پہ بھی یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ غلطی ہوئی تھی، اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کے سامنے راستہ کوئی نہ رہے۔ قرآن کو ماننے والے پر کوئی مقام ایسا نہیں آ سکتا کہ جہاں اس کے سامنے کوئی راستہ نہ رہے۔ وہ کہتا ہے من جہد فینا لنہدہ میں نے تو بولو نا، جو بھی کوشش کرتا ہے ہمارے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہم اس کے سامنے کئی راستے کھول دیتے، اس لیے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر تمہاری کسی غلطی سے ایک راستہ بند ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، اور راستے ہیں، بشرطے کہ تمہاری نیت ہو منزل تک پہنچنے کی۔ راستے بہت کے بعد کہا سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، مایوس نہ ہو، خطرات سے حفاظت بھی بہم پہنچے گی، جو چھن گیا ہے اس کی بازیابی بھی ہو جائے۔ یہ کہ قرآن تمہارے پاس زندہ اور آئندہ موجود ہے۔ سورہ الانعام عزیزان مان آج ہو گئی، آئندہ ہم سورہ الانعام لیں گے۔ ایک اعلان ہے